اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت تیسری، سبجیکٹ اردو، ٹاپک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اوپر کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ رضائی، دیکھ بھال، تربیت، احترام، انتقال۔ رضائی کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں رضائی۔ دیکھ بھال ہوتی ہے تربیت، نگرانی کرنا۔ تربیت یہ بھی ہوتے ہیں نگرانی، دیکھ بھال، پرورش کرنا۔ احترام ہوتا ہے عزت کرنا، عزت کرنے کو احترام کہتے ہیں۔ انتقال مرنے کو کہتے ہیں انتقال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570، یہ 570 ہے، 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ عرب کا ایک شہر ہے، عرب ایک ملک ہے، اس کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے مکہ۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کا جنم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام جناب عبداللہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد تھا ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ہی ان کے والد مر گئے تھے۔ کن کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد پہلے ہی مر گئے تھے، کچھ مہینے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہے ان کا نام بی بی آمنہ تھا۔ ولادت کے چند مہینے بعد، ولادت ہوتی ہے پیدائش، جنم ہونا۔ جب پیدائش ہوئی اس کے چند مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیدا ہوئی چند مہینے بعد ان کو کس نے دودھ پلایا؟ حلیمہ سعدیہ نے۔ حلیمہ سعدیہ نے انہیں کیا پلایا؟ دودھ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ کفالت ہوتی ہے ذمہ داری۔ انہوں یعنی حلیمہ سعدیہ، یہاں پہ یہ ضمیر استعمال ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور اس طرح وہ آپ کی رضائی ماں بنی۔ کون؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ انتقال کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 6 سال کی تھی کہ ان کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب ان کی والدہ بھی 6 سال کی عمر میں مر گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا انہوں نے کی۔ انہوں نے انہیں پالا پوسا، انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی۔
8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب جو ان کے دادا تھے جن کا نام عبد المطلب تھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی وفات کر گئے، وہ بھی مر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ اب جب ان کے دادا عبد المطلب بھی مر گئے تو پھر ان کی پرورش آپ کے چچا، ان کے چاچا جن کا نام ابو طالب تھا، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ نہایت پیار اور محبت کے ساتھ کی۔ جو ابو طالب تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال نہایت پیار اور محبت کے ساتھ کی۔ انہوں نے اس کو بڑے پیار اور محبت سے پالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ بچپن ہی سے کیا تھے؟ سچے اور نیک تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیانتداری، سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کیا تھے؟ سچے تھے، نیک تھے اور دیانتدار تھے۔ دیانتداری، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کا کیا نام رکھا تھا؟ صادق اور امین۔ صادق کہتے ہیں سچے کو اور امین کہتے ہیں ایماندار کو، یعنی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی تو آپ نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ عالمی انسانیت ہونی چاہیے، بھائی چارہ، سب لوگ کیا ہیں؟ جیسے بھائی بھائی ہیں، نیکی، نیک کام کرنے، اور عالمی امن، تاکہ پورے عالم میں امن کا پیغام دیا۔ کنہوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے سامنے سب لوگ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کیا رہنا چاہیے؟ صاف ستھرا رہنا چاہیے، صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے۔ ضعیف ہوتے ہیں بوڑھوں، کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دل جوئی کرنا، یتیم جو ہے ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاکہ ان کے دل کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات کیا ہیں؟ ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دل جوئی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ باقی والسلام۔